الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے اپنا کلام نازل کیا جو انسان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ سامعین محترم، آج 29ویں پارے کا خلاصہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں اس امید کے ساتھ حاضر ہوں کہ میں اور آپ اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ابتداً سورہ ملک ہے، اور سورۃ الملک جو ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد ضرور جو ہے وہ تلاوت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عذاب قبر سے انسان کو بچانے والی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے اور اس میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ ابتداً اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے ساری کی ساری چیزیں۔ اللہ کی ذات برکت والی ہے، اللہ کی ذات علو ہے، بلندی والی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو ہمیں اپنا ہر معاملہ اللہ کے پاس رکھنا چاہیے، اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی کے پاس ہر معاملے کا جو ہے وہ اللہ ہی سے ہر معاملے کا حکم جو ہے وہ دنیا میں آتا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ جل شانہ نے موت و حیات کو پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو ہمیں جو زندگی دی گئی ہے یہ گھومنے پھرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے، اللہ سے بغاوت کرنے کے لیے، اللہ سے سرکشی کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت والے دن پھر ہماری زندگی کا احتساب کریں گے، حساب لیا جائے گا۔ اور احسن عملا کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جو اللہ جل شانہ اپنے بندوں کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے سورۃ القلم ہے، اور جو مشرکین تھے وہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، اللہ کے نبی مجنون نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے سب سے اعلیٰ اور عظیم مرتبے کے اوپر فائز ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم اور اخلاق کا بیان کیا گیا۔ فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا، مشرکین نے کہا کہ اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو اللہ ہمیں دنیا کا مال و دولت نہ دیتا، تو یہ عجیب و غریب ان کی بات تھی۔ اللہ نے تو اپنے دشمنوں کو بھی جو ہے وہ مال و دولت سے نوازا، قارون کو بھی مال و دولت دیا۔ بطور مثال کے عرب میں جو یہ واقعہ مشہور تھا اسی کا اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یہ تو ہم آزمائش کے لیے مال و دولت دیتے ہیں جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ وہ ایک شخص تھا بہت نیک تھا، اپنا اس کا جو باغ تھا اس میں سے جو بھی اس کو فصل حاصل ہوتی تھی، جو پھل ملتے تھے، جو بھی چیزیں، وہ غریبوں میں بھی تقسیم کیا کرتا تھا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا یار یہ تو ہمارا والد بڑا زیادہ مال ضائع کر دیتا تھا، غریبوں کو دے دیتا تھا، حالانکہ محنت خود کرتے تھے اور فائدہ بھی خود حاصل کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اب جب فصل تیار ہو جائے گی تو ہم ایسی ترتیب کرتے ہیں کہ کوئی غریب ہماری فصل کے قریب بھی نہ آ سکے۔ تو انہوں نے اس طرح ایک طے کیا کہ اب غریبوں کو ہم تقسیم نہیں کیا کریں گے۔ تو جس صبح اٹھ کے انہوں نے جانا تھا فصل کاٹنے کی ابتدا کرنی تھی، جب وہ صبح گئے تو ان کی ساری کی ساری فصل تہس نہس ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ صرف آزمائش کے لیے دیتا ہے کہ کون اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کون اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور غرور و تکبر میں آ جاتا ہے۔ اس سے آگے سورۃ الحاقہ ہے، سورہ حاقہ میں اللہ جل شانہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، اور اس سے آگے فرمایا کہ جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہیں گے کیا بہترین یہ اعمال نامہ ہمیں دیا گیا، اور وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ۔ ایسا شخص جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ کہے گا کہ میں تو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا تھا، مجھے پتا تھا کہ قیامت والے دن اللہ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور فرمایا جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، وہ کہے گا ہے کاش کہ مجھے اعمال نامہ ہی نہ دیا جاتا۔ اس سے آگے جو ہے سورۃ المعارج ہے، اس میں بھی ابتداً اللہ جل شانہ نے قیامت کا ذکر کیا اور قیامت میں جانے والے لوگوں کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا الا المصلین، ہاں جو نمازی ہوں گے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم نماز کو پورا کرنے والے ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، اور نماز بھی ایسے نہیں بلکہ دائماً
جب تک ان کی زندگی ہے وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، ایسے لوگ جو ہے جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اس سے آگے سورہ نوح ہے، 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے اور فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں تم استغفار کرو، توبہ کرو، ایمان لے آؤ تو اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، تمہارے لیے بارشیں بھی برسائے دیے اور تمہیں مذکر اولاد بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں مال بھی عطا فرمائیں گے، تمہیں جنات بھی عطا فرمائیں گے۔ استغفار کے اتنے فائدے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے کہ اللہ بارشیں بھی برسائیں گے، فصلیں بھی عطا کریں گے، مذکر اولاد بھی عطا کریں گے، مال و دولت سے بھی نوازیں گے۔ تو موجودہ زمانے میں بھی اگر ہم ان مشکلات کا شکار ہیں تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اللہ جل شانہ یہ نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اس سے آگے سورۃ الجن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات آئے، اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنات ایمان بھی لے کر آئے اور پھر وہ اپنے علاقوں میں گئے اور دعوت و تبلیغ کا کام انہوں نے شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان جو ہے اس کا ذکر باقی جنات کے سامنے بھی کیا، اور جیسے ہم انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر رسول ہیں تو جنات کے لیے بھی پیغمبر رسول ہیں، ان کے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیے، تو اس چیز کا سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اس سے آگے سورۃ المزمل ہے۔ سورہ مزمل بہت ہی محبت والی صورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورہ مبارکہ میں ابتداءً ذکر کیا گیا اور تہجد پڑھنے کی ترغیب دی گئی اور تہجد کو فرض قرار دیا گیا۔ 1 سال تک صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا معمول بنائے رکھا کیونکہ فرض کر دی گئی تھی۔ پھر جب 1 سال پورا مکمل ہوا، گزر گیا، پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ تھوڑا مشقت والا عمل ہے، تو تہجد جو ہے اس کی فرضیت جو ہے وہ ختم کر دی گئی۔ بہرکیف علماء کا یہ ہے علماء کا یہ موقف ہے کہ بعض علماء کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے اوپر تہجد جو ہے وہ فرض تھی اور اللہ کے نبی آخر تک تہجد پڑھتے رہتے تھے۔ ایسے اگر سورہ مدثر ہے، اور سورہ مدثر جو ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتداءً ذکر ہے اور اس کے بعد جو ہے جنت والوں کا اور جہنم والوں کا ذکر ہے۔ جہنم والوں کے بارے میں فرمایا ما سلککم فی سقر، کہ جہنم والوں سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیوں جہنم میں ڈالا گیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم لوگ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور جب لوگ بے حیائی بری مجلسوں میں گھستے تھے تو ہم بھی گھس جایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم کیا کرتے تھے؟ اس آخرت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ صفات کا بھی ذکر کر دیا جن کے انکار کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے سورۃ القیامہ ہے اور اس کا فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے اسے دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، زندہ نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اللہ تو اس بات پہ بھی قادر ہے کہ قادر ہے اور اس طرح کرے گا کہ اپنے بندوں کو ان کے فنگر پرنٹ کے ساتھ دوبارہ اٹھائے گا۔ یعنی کہ اس زمانے میں تو یہ آیت اس طرح واضح سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج کے زمانے میں سمجھ آتی ہے کہ ہر انسان کے فنگر پرنٹ دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن ایسا نہیں ہے کہ صرف دوبارہ اللہ زندہ کریں گے، بلکہ اللہ جل شانہ ہر انسان کو دنیا میں جو اس کے فنگر پرنٹ عطا ہوئے تھے انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اس سے آگے سورۃ الدہر ہے، فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان کے اوپر ایسا زمانہ بھی آیا کہ یہ لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر چیز بھی نہیں تھی، پھر اللہ نے اس کو جسم عطا کیا، تخلیق عطا فرمائی، کان دیے، آنکھیں دیے، دل دیے، دماغ دیا کہ انسان میرا شکر ادا کرتا ہے یا میرا کفر کرتا ہے۔ اس سے آگے سورۃ المرسلات ہے اور سورۃ المرسلات میں اللہ جل شانہ نے قسمیں اٹھائیں 5 اور 5 قسموں کے بعد فرمایا انما توعدون لواقع، جو تمہارے ساتھ قیامت کا آخرت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے لواقع، وہ ضرور بالضرور واقع ہو کر رہے گا۔ فرمایا لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، اور فیصلے کا دن تمہیں کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والے جو ہیں وہ خسارے میں ہوں گے، ویل میں ہوں گے۔ پھر اس سے آگے جنت والوں کا ذکر کیا کہ جنت والے جو ہے وہ چھاؤں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے اور اپنی مرضی کی چیزیں، من مانی چیزیں جو ہے جنت میں وہ کھائیں گے۔ اللہ جل شانہ کے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔